اس وقت گورنمنٹ ملت کالج ملتان کے پرنسپل پروفیسر آسی کرنالی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کو پچھلے دنوں قومی سیرت کانفرنس کے موقع پر آپ کے نعتوں کے ایک مجموعے نعتوں کے گلاب پر صدر پاکستان نے قومی سیرت ایوارڈ 1987 عطا کیا. آسی صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نعت کب سے لکھ رہے ہیں؟ قمر حسین صاحب، مجھے ناصر کاظمی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا. جی. میرا پہلا شعری مجموعہ رگ جاں کے نام سے 1956 میں شائع ہوا، اور اس وقت بھی اس مجموعے میں 3-4 نعتیں موجود تھیں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ مجھے عرفان حاصل ہوا، جسے عرفان ذات کہنا چاہیے کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں، تو اتنے بڑے فریضے سے جس کا نام نعت گوئی ہے، ایک فنکار کا یا ایک شاعر کا ذہن کیسے بے خبر رہ سکتا تھا. تو میرا خیال یہ ہے، بلکہ یقین یہ ہے کہ جب میں نے غزل کہی تو اس سے پہلے ہی نعت کہی ہوگی. یعنی بنیاد بنیاد میری شاعری کی جو ہے وہ نعت گوئی سے ہے. اس کے بعد دوسری اصناف شعری ہیں، ان پر توجہ رہی، لیکن نعت جو ہے وہ میرے ذہن اور میرے دل اور میری روح کا حصہ بن کر ہمیشہ مجھ سے ادا ہوتی رہی. اچھا صاحب، یہ فرمائیے کہ نعت گوئی کا بڑا مقصد آپ کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے عقیدت تو ہر مسلمان کو ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی کہ پہلا شعر ہی آپ کا نعت کا تھا، لیکن ہر چیز کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے. تو آپ کے پیش نظر کیا مقصد تھا؟ قمر صاحب، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی انسانیت اور معلم کائنات ہیں، اور ان کی سیرت پاک کی ایک ایک ادا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مشعل ہدایت کی حیثیت رکھتی ہے. تو ظاہر ہے کہ نعت کا پہلا اور آخری مقصد یہی ہے کہ سیرت طیبہ کو اپنے گویا فن کے حوالے سے حسب توفیق عام کیا جائے اور اس کی روشنی کو پھیلایا جائے، تاکہ اس میں پوری انسانیت جو ہے وہ اپنا زندگی کا سفر طے کرتی رہے. چنانچہ دعوت اور تبلیغ سیرت پاک جو ہے وہ کسی بھی نعت کا مقصد اولی اور مقصد آخری ہونا چاہیے، تاکہ حضور پاک کے احکام، ان کے ارشادات، ان کے فرمودات، ان کے افکار و اعمال جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں، اور اس طرح وہ اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر آگے بڑھیں، اور اس طرح قافلہ انسانیت جو ہے وہ منازل مقصود کی طرف سفر کرتا رہے. درست ارشاد فرمایا. آصف صاحب، بہت سے حضرات ہیں شعراء کرام جنہوں نے نعتیں لکھی ہیں، باقاعدہ کتابیں موجود ہیں اس کے اوپر، مجموعے ہیں ان کے. جی. تو جب اس مقابلے میں آپ نے شرکت فرمائی تو کیا آپ کو امید تھی کہ یہ ایوارڈ آپ کو ملے گا؟ قمر صاحب، ہرگز امید نہیں تھی، اس لیے کہ بس ایک موقع پر ایک اشتہار پڑھا تھا کہ کچھ کتابیں بھیج دیں، تو کتابیں وہاں بھیج کر میں بھول گیا. پھر اس کے بعد جب یہ قومی سیرت کا انعقاد ہوا تو اس سے پہلے ایک اطلاع ملی کہ آپ قومی سیرت کانفرنس میں لازمی طور پر شرکت کریں. میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ کیوں بلایا جا رہا ہے. ویسے مجھے خوشی ہوئی اس اعتبار سے کہ ایک اتنا بابرکت اجتماع ہو رہا ہے، اس کے اندر شرکت کا موقع ملے گا. لیکن وہاں جب ہم لوگ داخل ہوئے تو منتظمین نے کہا کہ وہ خاص کرسیاں ہیں موجود، اس میں آپ اپنا نام دیکھ لیں اور وہاں پر بیٹھیں، کیونکہ آپ کو آپ کے نعت پر ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو یہ صورت ہوئی، یعنی بالکل ہمارے ذہن میں نہیں تھا، اور اسی وجہ سے جب یہ انعام ملا تو حیرت اور مسرت اور فخر کے جذبات جو ہیں وہ میں نے اپنے دل میں محسوس کیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک فنکار لکھتا ہے، وہ کسی بھی موضوع پر لکھے اور کسی بھی صنف میں اور کسی بھی حیت میں، تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس کا اظہار جو ہے وہ ابلاغ بن کر لوگوں تک پہنچے، اور یہ ابلاغ جو ہے یہ جتنا وسیع تر سطح پر ہوگا اتنا ہی اسے مسرت ہوتی ہے. تو اس میں خوشی کا پہلو یہ تھا کہ قومی سطح پر ہمارے لکھنے کا نعت کے حوالے سے اعتراف کیا گیا، اور اس طرح یہ جو ایوارڈ ملا یہ ہمارے لیے باعث اعزاز تھا. بالکل درست. ارے صاحب، یہ فرمائیے کہ مستقبل کے لیے آپ نے کیا منصوبے بنا رکھے ہیں اسی میدان میں؟ جی، اس میں قمر صاحب ایسا ہے کہ اس میں منصوبہ بندی کی تو ضرورت ہوتی نہیں. یہ جو بعض لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ صاحب
ہمارے ہاں ایک ماحول تھا، ہمارے گھر میں میلاد شریف ہوتی تھی، اور یہ خارجی ماحول کی بات نہیں ہے۔ نعت گوئی جو ہے وہ تو ایک داخلی فضا انسان کے اپنے ذہن میں ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کے ذہن میں تو یہ اندر کا ایک موسم ہے، ایک باطن کی فضا ہے، یہ اپنی ذات کا ایک ماحول ہے۔ وہاں خود عقیدت اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور افکار تیار ہوتے ہیں، اور پھر وہ شعر کے سانچے میں اور اظہار کے پیکر میں ڈھل کر سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جہاں تک منصوبہ بندی کا تعلق ہے، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ نعت کے اندر جو مریضانہ قسم کے مضامین آ گئے ہیں ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، ان سے میں اپنے دامان نعت کو بچاؤں، اور اس میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ فن کی جمالیات کا خیال رکھتے ہوئے نعت کو تبلیغ سیرت کا وسیلہ بنایا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ فنی اور معنوی محاسن جہاں تک حسب توفیق ممکن ہو اس کے ذریعے سے کام لے کر نعت کہی جائے۔ تو اس میں کوئی مزید منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ انسان جو ہے نا اس کا عقیدہ اور اس کا کمٹمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ مستحکم ہو سرکاری رسالت سے، تاکہ اس کے لیے فلاح دارین کا موجب بنے۔ دل کی دنیا آباد رہنی چاہیے عشق رسول سے، حب رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ اچھا صاحب، یہ فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ نعت گوئی یا نعت کہنا بہت مشکل کام ہے، جی، تو آپ نے اس کو کیسا پایا اور اس میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ قمر صاحب، یہ سچی بات یہ ہے کہ اس سے مشکل فن کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ باقی چیزوں میں تو انسان جو کچھ چاہے کہہ لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے جو موضوعات ہیں یا جو اس کے ممدوحین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم جو یہ ایک نذرانہ عقیدت مرتب کر رہے ہیں وہ کس شخصیت کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ شخصیت عظمیٰ ہے، انسانیت کبریٰ ہے، سید الانبیاء ہیں، یعنی تمام محاسن کا اور تمام صفات کا جامعیت کے ساتھ ان کی ذات محور اور مرکز ہے۔ بالکل۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ تو یعنی تلوار کی دھار پر قدم رکھ کر چلنے والی بات ہے، اور اسی لیے فن نعت گوئی کے جو تقاضے ہیں نا وہ یعنی جس وقت انسان محسوس کرتا ہے تو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ذرا سا قدم بیجا پڑ جائے اور پھر یہ کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو اس صورت میں اس کی سب سے بڑی مشکلات جو ہے نا وہ یہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی جسارت اپنے عجز فن کے باوجود ہم کر رہے ہیں، تو خدا کرے یہ قبول ہو جائے اور کسی مقام پر کوئی مواخذے کی صورت پیدا نہ ہو۔ تو یہ اس کی مشکلات ہیں۔ آئی صاحب، یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، نعتوں کے گلاب، جس پہ آپ کو ایوارڈ ملا ہے، تو اگر مناسب سمجھیں تو نعت عطا فرمائیں۔ قمر صاحب، ان دنوں جو میں نعتیں کہہ رہا ہوں ان میں خود بخود ایک رخ متعین ہو رہا ہے، یعنی کچھ احساس فراق کی کیفیت ہے، اور جی یہ چاہتا ہے کہ حاضری کی ادھر سے طلب ہو اور بلاوا آئے۔ تو چند شعر اسی انداز کے: میرے عظیم نبی، میرے مقتدر آقا، خدا کے بعد تیری ذات معتبر آقا، سبحان اللہ۔ یہ سوز جاں، یہ غم دل، یہ چشم تر آقا، میری طلب میرا مقصود تیرا در آقا، سحر کو شام کروں، شام کو سحر آقا، میں انتظار کیے جاؤں عمر بھر آقا، سحر کو شام کروں، شام کو سحر آقا، میں انتظار کیے جاؤں عمر بھر آقا، نہ جانے کیوں چھلک اٹھتی ہیں خود بخود آنکھیں، کوئی جو آتا ہے طیبہ سے لوٹ کر آقا، کبھی مجھے بھی ملے گی سعادت پرواز، کبھی مجھے بھی عطا ہوں گے بال پر آقا، بلا بلا کہ بہت بے ثبات ہے ہستی، درخت عمر نہ رہ جائے بے ثمر آقا، میرا خدا مجھے اس مرگ بے شرف سے بچائے، میرا خدا مجھے اس مرگ بے شرف سے بچائے، مروں نہ تیری زیارت سے پیشتر آقا، میری تڑپ میں بناوٹ نہیں خدا کی قسم، تجھے تو ہے میرے جذبات کی خبر آقا، میں اہل ہوں کہ نہیں ہوں مجھے نہیں معلوم، میں اہل ہوں کہ نہیں ہوں مجھے نہیں معلوم، مجھے بھی اذن ملے قصہ مختصر آقا۔ سبحان اللہ۔
اچھا آسی صاحب، یہ ساری باتیں آپ سے ہو گئیں، جی اب آپ کی ذات سے متعلق ہم کچھ جاننا چاہیں گے، کچھ تفصیل اپنے بارے میں فرمائیے۔ بس جناب 2 جنوری 1927 کو پیدا ہوا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب تک میری زندگی بے مصرف گزرتی اگر اس میں نعت گوئی شامل نہ ہوتی۔ تو اس فن نے اور اس سے جو ایک تعلق ہے اس نے مجھے بعض دفعہ یوں محسوس کرایا کہ میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے۔ چنانچہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی بہت بامقصد گزر رہی ہے۔ پھر 1947 میں تشکیل پاکستان کے ساتھ ہی میں ملتان حاضر ہو گیا، اور اس وقت میں 10ویں جماعت پاس تھا۔ تو میری ساری تعلیمی زندگی، اس کے بعد میری معاشی زندگی، بلکہ میری ازدواجی زندگی جو ہے، ان تمام زندگیوں کی تکمیل جو ہے وہ ملتانی میں ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ معاشی طور پر میں معلم ہوں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قلبی طور پر یہ سب کچھ میرا سرمایہ ہے کہ میں جب بحیثیت معلم کچھ پڑھاتا ہوں تو اسے میں اپنی عبادت سمجھ کر ادا کرتا ہوں اس فرض کو۔ تو آج کل میں اس کالج میں خدمت انجام دے رہا ہوں، اور خدا یہ خدمت قبول کرے، اور اس طرح یہ میرے لیے ایک ذریعہ بخشش اور وسیلہ آبرو بنے۔ آصف کرنالی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.